ہلو، ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت کون؟ سمر احمد بول رہے ہیں کیا؟ جی سمر احمد بول رہا جی ہوں۔ میں فرمائیں۔ محمد عمر بول رہا ہوں۔ جی حضرت فرمائیں۔ جی آپ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں سمر بھائی؟ میں مسلک تو اس کی کیا کوئی ضروری بہت زیادہ ضروری بتانا ہے؟ بتائیں گے تو اچھا رہے گا، اور کیا۔ اہل سنت والجماعت، وہ تو متبع سنت۔ جی آگے بس یہ تعارف ہے، اور اگر وہ تعارف کریں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا ہے کرنے کو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یہ میرا تعارف ہے جو رب العالمین نے ہر امت مسلمان کو کہا ہے۔ ویسے میں یہ سمجھ لیں کہ میں متبع سنت ہوں، یعنی قال اللہ وقال رسول۔ میں تمام ائمہ کرام کی عزت ادب و احترام کرتا ہوں، بے دلیل بات ہے، بے سند روایات ہے، اس کو دفع دور کرتا ہوں، خواہ وہ کتنے بڑے بھی علماء، عالم، مفتی، محقق جو بھی ہوں۔ اگر وہ صحیح ہے اہلا و سہلا مرحبا، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہوں۔ اتنا لمبا چوڑا آپ کو بولنے کی ضرورت کیا پیش آئی کہ آپ کو وہی سیدھا سیدھا بولا تھا، اپنا مطلب بتا دیں۔ نہیں یہ ہوتا ہے نا تعارف، کیا اصل میں ہوتا ہے کہ ساتھی کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آپ فلاں کیوں نہیں، آپ اہل سنت میں بریلوی کیوں نہیں بنے، دیوبندی کیوں نہیں بنے، یہ کیوں نہیں بنے۔ تو میں نے کہا کہ یار جی بتائیں، آپ جو ضروری بات ہے بتائیں۔ تو اہل حدیث بننے کے لیے آپ کو اللہ رسول نے کہا تھا؟ جی میرے محترم، اہل حدیث بننے کے لیے آپ کو اللہ رسول نے کہا تھا کیا؟ آپ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ رسول نے کہا ہے وہی۔ اللہ رب العالمین نے جو کہا میں نے آپ کو پہلے آیت پڑھ کے سنا اللہ دی۔ رب العالمین نے کیا کہا کہ اس میں آپ اہل حدیث بنو؟ اللہ نے قرآن کو حدیث کہا ہے میری جان، آپ کو شاید اس کا آپ علم ہو۔ کو یہ نہیں معلوم کہ فرعون اور ثمود کی فوجوں کو بھی حدیث کہا ہے؟ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود۔ تو جی اس کا کیا مطلب؟ حدیث کا مطلب ایک ہوتا ہے خبر، بات، تو اس میں فرعون کی بات بھی آئے گی، فرعون کے فوجیوں کی بھی بات آئے گی، اور دوسری طریقوں سے بھی آئے گی۔ اسی طرح اذا رأیت الذین یخرجون فی آیاتنا فارج عنہم حتی یخرجوا فی حدیث غیرہ، یہاں بھی حدیث کا الفاظ ہے کہ دوسری بات اگر کریں تو اس کا کیا مطلب؟ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں قرآن و حدیث میں حدیث کو کہا گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ حکم ہے کہ اہل حدیث بنو آپ؟ تو کیا اہل سنت والجماعت بریلوی بننا بھی یہ کیا رب العالمین کی فرامین میں سے ہیں، یا کسی ائمہ مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا ہو کہ احناف کے دو بڑے گروہ ہوں گے، اہل سنت ہوں گے اور اہل سنت و جماعت ہوں گے، اور ایک دیوبند وہ بھی ہندوستان سے تعلق رکھنے والے مدارس کے ہوں گے، اور بریلوی یہ بھی ہندوستان سے بریلی شہر کے تعلق رکھنے والے ہوں گے؟ کیا اس طریقے کی کوئی چیزیں آئی ہیں؟ نہیں، ہمارے رب۔ سنیں جب جی یہ قرآن اور حدیث اس میں جب ہو گیا اور یہ سب جی چیزیں پختہ ہو گئی، تو جی مسلمانوں میں باطل فرقے آنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں مسلم الگ الگ باطل نہیں ہو فرقے، سکتا رکے میرے پوری بات محترم، کرنے دیکھیے۔ دیجیے، پوری بات جی کرنے۔ آپ نے پوچھا جی نا کہ اہل سنت والجماعت کہاں سے آیا، ٹھیک ہے؟ جی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تب جب جی یہ پہلے اہل سنت والجماعت کا کوئی اصطلاح نہیں تھا، ٹھیک ہے، صحابہ جی کرام کے دور میں، لیکن بعد کے دور میں جب ہر فرقہ باطل جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگا، تو جی اہل سنت والجماعت کی ایک اصطلاح بنائی گئی کہ وہ جماعت جو صرف قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پہ چلے، ان کو اہل سنت والجماعت کہنے لگا۔ شیعہ وغیرہ کو، جو باطل فرقوں کو، اس سے چھاڑ دیا گیا اہل سنت۔ حافظ ابن جی تیمیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہوا ہے، وہ معلوم ان اہل المذاہب کالحنفی والمالکی والشافعی وحنبلیہ دینہم واحد کل من اطاع اللہ ورسولہ منہم بحسب وسعۃ کان مومنا سعید بالاتفاق المسلمین۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اہل مذہب حنفی، مالکی اور شافعی حنبلی ان سب کا دین ایک ہی ہے، اور ان میں سے جس نے بھی اپنی استطاعت پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ باتفاق مومنین نیک مسلمان ہیں۔ اور دوسری سنو، آگے سنو، اور جو اہل سنت والجماعت کی آپ بات کر رہے ہو نا، جی اہل سنت والجماعت ایک اصطلاحی چیز ہے، اور بات
باطل فرقوں کے فرق کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو کہا گیا ہے، اس کی اصطلاح کی گئی ہے. اور اہل سنت والجماعت جو اصلی مسلک ہے وہ ابھی اسی مسلک پہ دائر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے شروحات میں بھی ملے گا، آپ کی کتابوں کے، اور آپ کے حافظ ابن تیمیہ بھی انہوں نے لکھا ہے یہی، مذہب اہل السنت والجماعت مذہب قدیم قبل ان یخلق اللہ ابا حنیفہ و مالک و شافعی و احمد فإنه مذهب الصحابة الذين تلقونه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند اہل السنة والجماعة. یعنی اہل سنت والجماعت کا ایک مذہب بڑا قدیم اور معروف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کی پیدائش سے بھی پہلے دنیا میں موجود تھا. وہ صحابہ کرام کا مذہب تھا. کن کا مذہب ہے؟ صحابہ کرام کا، جو انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. کن سے سیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جو کوئی ان کے خلاف ہو وہ اہل و سنت والجماعت کے نزدیک بدعتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آیا یہ چیزیں کہ اہل سنت والجماعت کیوں، کیا چیزیں کتنا ضروری ہے. تو اہل سنت والجماعت کہنے کے لیے کہا گیا، نہ کہ اہل حدیث. دوسری بات، آپ کی ایک آڈیو میں نے سنا تھا جس میں آپ نے کہا تھا دو چیزیں کہ رفع الیدین کی روایت ترمذی میں ضعیف ہے، اور دوسری بات آپ نے کہی تھی کہ فاتحہ خلف الامام کے جو قائل نہیں ہے وہ بخاری اور دوسری حدیثوں کے خلاف عمل کر رہے ہیں. تو آپ فاتحہ خلف الامام کا کیا مسلک ہے؟ آپ جب امام قرأت کرتا ہے تو آپ بھی قرأت کرتے ہیں کیا؟ احسن. تو میرے محترم نے بہت لمبی چوڑی وضاحت کی. خیر، آپ نے جو اہل سنت والجماعت کی تعارف پیش کی، میرے محترم کو یہ جاننا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت خود کو خبر پوجنے والا، سنیے، تفصیل میں نے بیان کر دی ہے. آپ نے بیان کر، آپ نے تھوڑی بس دیکھیے، آپ بولے میں خاموشی سے سنا نا آپ کی بات. میں بڑی تفصیل 2 منٹ اور مجھے بیان وقت کر دوں گا، پھر اس میں ٹائم جائے گا. نہیں، بس 1 منٹ میری بھی تو آپ جواب لے لیں. 1 منٹ، زیادہ وقت نہیں لوں گا. میرے محترم سے میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، کہ اہل سنت والجماعت، ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ کر رہا ہے قبروں سے ڈائریکٹ مانگ رہا ہے، جبکہ یہ کسی نہ تو احمد رضا خان صاحب نے کہا ہے نہ تو کسی ائمہ محدثین مفسرین نے اس کی اجازت دی ہے. وہ جہالت میں ہم کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کے ہی مطابق ہم بھی بات کر رہے ہیں. ہم یہ سب پہ آ ہی نہیں رہے. کون قبر پوج رہا ہے وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، کون کس کو پوج رہا ہے اس کا ذاتی مسئلہ. ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. میرے محترم 2 منٹ سنیے گا میری بات، آپ کو بھی میری بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ، اللہ کی ساتھ امید ہے. آپ نے کہا کہ آپ کو اہل حدیث بننے کے لیے اللہ نے حکم نہیں دیا، تو اہل حدیث بننے کا حکم نہیں ہے، لیکن متبع سنت کا تو ہے نا. متبع سنت ہر کوئی کہہ رہا ہے، ہر مسلمان اپنے آپ کو متبع سنت آپ اپنے آپ کو کہیے. اہل حدیث کیوں کہے؟ جو آپ کے اکابر نے انگریز سے رجسٹر کرایا تھا، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کچھ. یا اللہ، یہی تو آپ لوگوں میں یہ خامی دیتی ہے میرے کتابوں میں. بولو 20 کتاب کا حوالہ دے دوں مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ مدرسہ دیوبند سے اگر فارغ ہیں، اگر دیوبندی ہیں، تو کیا مدرسہ دیوبند کی رجسٹریشن جو ہے کیا گورنمنٹ نے نہیں کی؟ مثال کے طور پر آپ ابھی نہیں مسجد. ایک منٹ گورنمنٹ نے مدرسہ دیوبند کو کیا رجسٹر کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کو کتنی پروفیں چاہیے کہ آپ کو وہاں چندہ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں. اور دوسری بات ہے، کیا انگریز نے اس وقت قانون بنایا تھا کہ آپ آدھار کارڈ بناؤ، پین کارڈ بناؤ، یا مسجدوں کا مدرسوں کا رجسٹریشن کراؤ؟ ایسا بنایا تھا کیا؟ آپ خود گئے نا، انگریز نے بلایا بھی تو نہیں تھا تم کو رجسٹر کرانے. آپ کے اکابر نے خود کہا کہ ہمارا یہ اہل حدیث نام سے رجسٹر کریے. وہ خود درخواست کیے تھے، یا گورنمنٹ نے تو بلایا بھی نہیں تھا. میرے محترم، اس کی تفصیلات شاید آپ کو اس کا علم نہیں ہے. زیادہ مجھے معلوم ہے آپ کے مسئلے کی تفصیلات. سمجھے آپ، میرے پاس ساری کتابیں ہیں. ہاں چلیے میری بات آپ سنیے. جب آپ نے تعارف کروا دیا اہل سنت کا، تو اہل سنت کا تعارف میں یہ نہیں ہے کہ کسی شخصیت کو یا کسی شہر کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا بنیاد بنائی جائے. بنیاد اگر بنانا ہی ہے، بنیاد اگر بنانا، سنیے میرے محترم، مجھے اہل سنت ہم نے بتا دیا کہ اہل سنت نام کیوں پڑا. اب یہ دیکھو، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا فقال الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی فیتین و سبعین ملتنا ان هذه الملة سنفترق علی 73 اثنان و 70 فی النار و واحد فی الجنة هی الجماعۃ. ایک اس کا خبردار، تم
پہلے اہل کتاب کے 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے تم سے پہلے، اور یہ ملت یہ تم لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی. 72 آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور یہی الجماعت ہوگا. تو اس کی تفصیل میں الجماعت سنو نا بھائی، یہ آپ کے عالم اس کی تصریح کیا لکھ رہے ہیں؟ میرے عالم تو ہر کوئی ہیں. سنیے اس کی تصریح آپ کے عالم خود، اس میں جبیر علی جئی، احمد فاروق سعیدی اور حافظ ابو طاہر جبیر علی جئی اور صلاح الدین، یہ سب اس میں تقریر لکھے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے، اس سے مراد اہل السنہ والجماع، نام بھی اس معنی میں کہ یہ لوگ کتاب و سنت پر جمع ہے. اہل السنہ والجماع وہی ایک فرقہ ہے جو بجمان رسالت نجات یافتہ ہے. اللہ رحم کرے آپ پہ. اب میں آپ سے ہاں آئے نا موضوع پہ، مجھے یہ بتائیں میرے محترم، اہل سنت والجماع یعنی جو قال اللہ نہیں، ہاں اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ جو قرآن کو منسوخ کرنے والے، جو قرآن کو منسوخ سمجھے گا وہ اہل سنت والجماعت ہے، یا قرآن کو جو یہ قرآن پہ ایمان رکھے گا وہ اہل سنت والجماعت ہے؟ ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی شرع من کتب. رکیے اب آپ میری بھی سنیے. ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی شرع من کتب. یہ ہدایت قرآن کے مانند ہے. کس نے لکھا؟ اکابرین نے. اچھا مجھے لگتا ہے تم اصل بحث نہیں کرو گے، ان کل آیت تخالف قول صحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجیح والاولى ان تحمل على التعویل. بات تو سنو گے. جی بتائیں بتائیں. آپ کا اعتراض ہے، آپ اس پہ بات نہیں کرو گے. آپ کا یہ اعتراض ہے کہ ہدایت قرآن کے مانند ہے، یہ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا اعتراض ہے نا جی. تو دیکھو آپ کی ایک کتاب ہے دفاع صحیح بخاری. ارے ایک منٹ، نہیں پوری میں نے جواب دینے پورا سنو. نہیں ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخ کر دیا گیا. وہی جواب دے رہا ہوں، اسی کا جواب دے رہا ہوں میں، اسی کا جواب بتائیں. اسی کا پوری بات سنو گے. جب تم نے اعتراض کیا تو میں بتا دیتا ہوں. اس میں آپ کے ارشاد الحق اثری کہہ رہے ہیں، اس میں لکھے ہیں کہ سنن ابی داؤد کی نسبت تہذیب نووی میں یہ لکھا ہے کہ یعنی جب کتاب ابو داؤد تصنیف ہوئی تو اہل حدیثوں کے نزدیک وہ قرآن کے مثل تھی اور وہ اس پر چلتے تھے. تو انہوں نے آگے لکھا ہے کل مصحف میں کاف اسمیہ نہیں ہے بلکہ تسبیح ہے. مشبہ میں من کل الوجوہ مطابقت نہیں، جیت کو شیر جیسی دم پنجہ وغیرہ ہو، بلکہ صرف ایک امر میں مشابہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی دلیری، یعنی کسی کو شیر کہہ دو تو وہ پورا جانور نہیں بن جاتا. اسی طرح یہ جو کہا گیا ہے کہ سنن ابی داؤد اہل حدیثوں کے نزدیک قرآن کی مانند تھی، قرآن کی مثل تھی، تو وہ اس معنی میں کہا گیا ہے کہ ایک جزء معنی میں کہ جیسے قرآن پہلے ساری کتابوں کے منسوخ کیا ہے، ساری جیسے انجیل، زبور، توریت وغیرہ، اسی طرح وہ ہدایت جو ہے، جو فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ اس کو ایک بتایا گیا وہ منسوخ ہے، ہدایت نے کیا ہے. اسی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا دیکھیے جب تعویل نہیں کر سکتے آپ میری بات سنیے. میں بھی مدرسہ دیوبند سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. سنیے آپ میری بات، آپ میری سنیے. دیوبند تعویل میرے محترم سنیے، تعویل کرنی نہیں آتی آپ کو. تعویل آپ میرے سمجھ لیجیے. ارے نہیں میرے محترم، ارے قد نسخت ما صنفوا. مجھے دلائل نہیں، سنیے حدیث بھی باقی ہے، دونوں سنو، ہمت پیدا کرو. ارے ہمت پیدا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت لکی ابی ام جرع. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ نے کچھ عورتوں کا ذکر کیا جو اپنے شوہروں کی تعریف کرتے تھے، تو آخر میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ان سے رسول نے فرمایا میں تیرے لیے ایسے ہوں جیسے ام جرعہ کے لیے ابو جرعہ تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی مثال کس کی دی؟ وہ ایک آدمی کی دی جن کا وہ ذکر ہو رہا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت لکی ابی جرع لام جرع. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے مانند ہو گئے نعوذ باللہ. وہی مثال بیان کی جاتی ہے اس طرح. وہ مثال، یہ مثال آپ کی بھی نہیں بنتی. اگر یہی مثال لینا ہے تو قرآن کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی.
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے محترم دیکھیے نہیں یہ تعویل بنتی نہیں ہے آپ کی, نہیں یہ تعویل آپ کی بنتی نہیں ہے, آپ کی تعویلیں بنتی نہیں ہے. میرے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ, کہ اللہ کا نور آسمانوں زمین کا اس کے نور کی مثال ایسی ہے, خود بول رہے ہیں کہ ان کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک, اس تاک میں ایک روشن چراغ ہے, وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے, اور شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند ہے, اور چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے جو نہ سرکی ہے نہ گرمی. اس میں اللہ کے نور کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود کس کے دی ہے؟ تاک سے دی ہے, کہ روشن چراغ سے دی ہے. تو کیا اللہ کے نور کی مثال ہے کہیں؟ لیسا کمثلہ شیء, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ مثال تمہاری جہالت ہے. اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی کے بھی بتا دیں. اچھا مطلب آپ کریں تو سردی, آپ کہیں تو سردی کھانسی اور ہم کہیں تو کورونا. ڈرو مت, تم فاتحہ خلف الامام پر تم اپنا موقف بتاؤ. چلو نہیں مجھے, میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو ڈرو مت, فاتحہ خلف الامام پر اپنا موقف بتاؤ. جب امام موقف کیا بتانا ہے کہ نہیں کرتے؟ آپ یہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے کیا آپ ایک رکعت بھی ثابت کر سکتے ہیں؟ قول سے اور فعل سے. ارے یار ہم کر رہے ہیں اب ادھر ادھر کی. ارے فاتحہ خلف الامام پہ تب بات کریں گے نا جب آپ اپنی نماز کو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے ثابت کریں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پہ ہم تو ابھی بات نہیں کر رہے ہیں. ابھی ہمارا موضوع کیا ہے؟ قرأت خلف الامام. آپ نے اعتراض کیا تھا نا کسی کو کہ جو قرأت کے قائل نہیں ہے امام کے پیچھے, وہ بخاری کی حدیث کے خلاف ہے. تو ہم اس پر آپ بتائیے کہ آپ قرأت خلف الامام پہ قائل ہیں. جب امام قرأت کرتا ہے تو آپ قرأت کرتے ہیں؟ میرے محترم مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں, سنیے میری بات کو. میں اس لیے نہیں آپ رکے, آپ ڈرنے کی بات نہیں, مجھے یہ بتائیں آپ اس کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے آپ قائل ہو کہ نہیں ہو, آپ مجھے صرف بتاؤ. ہم قائل نہیں ہیں. نہیں ہے نا؟ ہاں روز قیامت دلیل مانگے. ارے دلیل کیا دو گے آپ مجھے؟ صحیح روایت پیش کریں گے ہم سے, آپ ڈر کیوں رہے یار؟ اچھا آپ نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں کیا؟ آپ نے اپنے موقف کی, آپ نے پڑھی ہے تو آپ دلیل دیجیے اپنے موقف کی. میرے محترم آپ کے اعمال اور آپ کے عمل, آپ کے اعمال آپ کے عمل آپ کے ساتھ. دنیا بھائی دیکھو دونوں چیز پہ ابھی آپ بھی بولیں گے میں بھی بولوں گا تو اچھا نہیں ہے. ایک نہیں میرے محترم سنیے میری بات. ارے میرے پاس اور بھی تقاضے ہیں بھائی, اتنا وقت نہیں ہوتا میرے پاس. میں نے سوچا کوئی آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ نہیں پڑھتے ہیں نا؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل ہے, آپ اس کو دلیل مانگے نا ہم سے. آپ ڈر کیوں رہے؟ ارے آپ نہیں پڑھتے. میرے سیدھی بات دیکھیے, آپ ہمارے پاس دلیل ہے نا. اللہ کی کتاب ہے, قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے, صحابہ کرام کا عمل ہے. اچھا قرآن اللہ کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین نے کہا جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو. تو فجر کے ٹائم میں سنت کیوں پڑھتے ہو؟ ہاں فجر کے ٹائم میں سنت کیوں پڑھتے ہیں؟ ارے رکو چلاؤ مت. چلانے سے کیا مسئلہ نہیں, چلانا نہیں. میرے مقصد میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحم کیا جائے. اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. نہیں ہوتی نماز اس کی. کہاں کون سی حدیث ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. کون سی؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس کا کیا معنی لیں گے؟ ہاں بالکل یہ محدثین نے, جیسے اس میں جو راوی ہے سفیان بن عیینہ, وہ خود کہہ رہے ہیں یہ منفرد کے لیے ہے جو اکیلے نماز پڑھے. امام احمد بن منفرد کہاں ہے یہ حدیث؟ منفرد بتا دو. ارے امام احمد بن حنبل کی بات سنیے, مجھے بتائیں. لا نہیں, لا سیدھی بات, لا نہیں. جو لا کلمہ لا الہ الا اللہ میں ہے, لا نہیں وہی لا اس میں ہے. لا صلاۃ نہیں ہوتی نماز لمن لم یقرأ نہیں کی قرات بفاتحۃ. اس میں منفرد کہاں ہے؟ منفرد کہاں ہے؟ منفرد آپ کیسے, آپ نے تعویل کیسے کر لی؟ ایک منٹ جو اس میں کیا اس میں بابو آج یہ فارغ بیٹھے جان جو تم بات کر رہے ہو نا. ہلو جی ہلو جی فرمائیں آپ. دیکھو یہ لا کی بات جو کر رہے ہو نا جی, اس میں محدثین نے کہا ہے جو بخاری شریف کی آپ محدثین کی بات بھائی سنو. ارے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین گواہی دے رہے ہیں وما ينطق
وما ينطق عن الهوى، اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. وہاں کہہ رہے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تو پھر اب محدثین کرام مانتے ہیں. اچھا فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھتے ہو کہ اور کچھ نہیں؟ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ ارے بخاری کی اور بھی روایت ہے بھائی، فاتحہ کے علاوہ کچھ اور پڑھنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ. کیوں نہیں اگر قرآن جتنی میسر ہو قرآن کرو اور قرآن پڑھو. اگر امام کے پیچھے تو ظاہر سی بات ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی اور کچھ پڑھتے ہو؟ اگر جہری ہے تو صرف قرآن سنو. جہری ہے تو قرآن سنو کہ امام قرات کر رہا ہے. کچھ پڑھتے ہو کیا؟ لا والی بات لائے ہو نا، تو لا کی میں مثال دے رہا ہوں لا کے حساب سے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھتے ہو کیا؟ سورہ فاتحہ اگر جہری نماز ہے سورہ فاتحہ کے بعد خاموشی اختیار کر لیں، اور اگر نہیں سری ہے تو پھر آپ کی مرضی، آپ کرتے رہو قرات. آپ سے کس نے کہا؟ اس میں آپ کہاں قرآن سن رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. جہری نماز میں آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھتے، یہی آپ کا کہنا ہے نا؟ ہاں اگر بھائی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس فرامین پہ عمل کرتے ہیں، بس بات ختم. اچھا محدثین کے حساب سے آپ حدیث سمجھو گے کہ اپنے حساب سے سمجھو گے؟ ارے میرے بھائی مجھے یہ بتائیں کیا کر رہے ہو. امام احمد بن حنبل اور اس راوی جو سفیان بن عیینہ اس حدیث کے راوی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیلے کے لیے ہے، تو تم زیادہ عالم ہو یا وہ زیادہ عالم ہے؟ یہ بتاؤ. اچھا تو آپ کو سنو میرے بھائی، عالم کی دلیل لے لو. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے میری کو ہے وہ فوق کل ذی علم علیم. ارے رکیے میری بات، عالم کی بات کر رہے ہو. وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا، اور العلیم اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور اللہ رب العالمین واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ یہ ہم تک کہا، ہم سے یہ خبر پہنچ رہی کہ لا صلاۃ نہیں ہوتی نماز. یہ سیدھی بات ہو گئی. لا صلاۃ نہیں ہوتی نماز، ہوتی نہیں ہے. نہیں کی قرات. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے لا صلاۃ الا بقراۃ الفاتحہ کتاب فما زاد، کہ جو آدمی سورہ فاتحہ اور اس سے زیادہ دوسری قرات نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. لیکن تم نے ابھی کہا سری میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جائے گا، تو تمہاری نماز نہیں ہوتی اس حدیث کے مطابق. اچھا اور اس کے آگے کی حدیثیں کون پڑھے گی کہ نہیں پڑھ سورہ فاتحہ کے علاوہ؟ اور اس میں آگے کہاں حدیث ہے؟ بس اتنا ہی ہے، اس میں نہیں ہے، اور بھی روایت ہے. اور بھی روایت تم پیش کرو. میں نے تم کو کہاں بنا کے تم پیش کرو. سنیے واٹس ایپ پہ آئیں، سنیے واٹس ایپ پہ آئیں، اس کے بعد انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھاگو مت پیش کرو. فون کٹ کر ارے بھائی نہیں تم پھنس گئے. ارے مجھے اور بھی تقاضے ہیں بھائی، آپ جیسے فارغ نہیں بیٹھا ہوں میں. سنو قرآن کہہ رہا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اس کو غور سے سنو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ سنن نسائی. اور اسی آیت کی تشریح مفسرین کی تشریح نہیں پڑھے آپ نے. اللہ رحم کرے یار مولانا آپ پہ. دیکھو سنیے میری بات، حدیث پڑھ رہا ہوں، رکو. اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ رہا ہوں. پہلے اس آیت کی تشریح تو پڑھ لو. اس آیت کی تشریح مفسرین نے اس کی تشریح کیا کی ہے کہ کفار مکہ نے یہی کی ہے تشریح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے انما جعل الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں امام اس واسطے ہے کہ لوگ تم اس کی تابعداری کرو. جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو. یہ ٹھیک ہے، تم خاموش رہو. خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اور امام سنن نسائی، جو امام سنن نسائی ہے نا، امام سنن نسائی، یہ انہوں نے ایک قرآن کی آیت نقل کی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، خاموش رہو. اس کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لے کے آئے ہیں انما جعل الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، کہ لوگ اس امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی پیروی کرو. جب وہ تکبیر کہے یعنی نماز شروع کرنے کے لیے تو تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو. اور صحابہ کرام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، یہ نماز میں نازل ہوئی، نماز کے سلسلے میں نازل ہوئی. اور امام ارے کفار مکہ شور مچاتے تھے بھائی، تشریح آپ نے نہیں پڑھی ہے. یہی صحابہ کرام کی تشریح تو بس بیان کر رہا ہوں اس قرآن کی آیت کے سلسلے میں. صحابہ کرام کی تشریح بیان کر رہا ہوں بھائی، بیان کرنے دو. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو تھوڑا خاموش رہو.
صحابہ ارے کرام، یار آپ ہاں، اپنی سناتے رہو گے، ہماری سنو گے نہیں، اس وقت بھی آپ نے اہل سنت کی آپ کیا دلیل تعریف دو کی نا، آپ اپنی سناؤ، طرف سے، سناؤ، دلیل پھر دو، آپ سناؤ، نہیں سناؤ، دیکھیے میرے محترم، پہلی بات تو یہ ہے سناؤ۔ کہ میں میرے پاس اور بھی تقاضے ہیں، میں اتنے دیر کسی سے بات نہیں کرتا فون پہ، واٹس ایپ تو میں نے رمضان جب سے حضرت شروع ہوا میں عبداللہ نے بن کسی گروپ مسعود کو رضی اوپن نہیں اللہ کیا۔ تعالیٰ فرماتے ہیں صلی ابن مسعود فسمع ناسا یقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما انا لکم ان تفقهوا اما انا لکم ان تعقلوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما امركم اللہ، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار نماز پڑھائی لوگوں کو تو لوگ ان کے ساتھ قرأت کرنے لگے، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کو کہے کیا تم کو ابھی سمجھ نہیں آئی، کیا تم کو ابھی عقل نہیں آئی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اور صحابی رسول کی بات اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی ہے کہ یہ نماز کے تعلق سے نازل ہوئی ہے اور دوسرے صحابہ کرام سے، تو جب قرآن کہہ رہا ہے، حدیث رسول کہہ رہی ہے، صحابہ کرام کا عمل قول کہہ رہا ہے، اور امام احمد بن حنبل اس پر اجماع نقل کیے ہیں کہ محدثین اور فقہا اور علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے سلسلے میں نازل ہوئی، تو کیا آپ کو کافی نہیں ہے قرآن حدیث اور صحابہ کرام کا عمل اور امت کا اجماع؟ بتائیے بتائیے بھائی، بھاگ گئے کیا سمر بھائی؟ آواز نہیں آ رہی ہے سمر بھائی، فون کاٹ کے مت بھاگو، جواب دو۔ سمر احمد صاحب کہاں بھاگ گئے؟ او سمر احمد صاحب، سمر احمد صاحب، ناظرین یہ دیکھو سمر احمد ہیں، اور یہ دیکھو دلیل جب دینا ہوا تو بھاگ گئے، انہوں نے فون تو کٹ نہیں کیا لیکن یہ بات نہیں کر رہے، میں ان کو بار بار بلا رہا ہوں تو یہ فون پر کوئی جواب نہیں دے رہے۔ بات صاحب پہ آ جائیں انشاءاللہ جو ہے نا بدلیل بات کریں گے۔ سنیے نہیں میرے دیکھو، پاس اور بھی تقاضے ہیں۔ آپ دلیل دو یا میری دلیل کو قبول کرو، قرآن میں نے پڑھی، حدیث میں نے پڑھا، صحابہ کرام نہیں، کا عمل میں نے پڑھا، تو قوالی اور قرات ہی کیا نا، میں نے قوالی اور قرات نہ سنایا تھا قرآن نا کو آپ کو۔ ماننے والے، نہ حدیث کو ماننے والے، نہ صحابہ کرام کا قول و عمل مانتے ہیں، نہ محدثین کی تصریحات مانتے ہیں، بھائی آپ کیا مانتے ہیں بتائیے؟ ارے آپ کس کی مانتے ہیں؟ آپ کس کی تشریحات ہم مانتے تو ہیں؟ قرآن مانتے ہیں، قرآن کا حوالہ دی، حدیث مانتے ہیں، حدیث کا حوالہ دیے، صحابہ کرام کی جب تصریحات سلف کا فہم مانتے ہیں، قرآن مجید ہم کی نے آیت اس کا پیش حوالہ کرتے دیا، ہیں اور آپ جب نے ہم تو کوئی حوالہ محدثین نہیں کا دیا، حکم آپ آپ کو قرآن بیان حدیث کے کرتے ہیں تو خلاف آپ آپ کو کیا تعبد ہو پریشانی گئے۔ ہوتی ہے؟ مطلب آپ نے بطولے بازی کا بالکل ریکارڈ کر لیا، آپ اپنی سنائیں گے صرف، ہماری سنیں گے نہیں، آپ بولتے جائیں گے اور ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ بھائی میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ کوئی جو موضوع ہے، جو بھی بات ہے مختصر کریں، کیونکہ دیکھیے آپ کو کم تقریباً جو ہے کوئی 28 فالتو منٹ بات کے بولی قریب ہونے نہیں جا ہے رہا ہے، بھائی، 28 منٹ ہونے جا رہا ہے، میں اتنا وقت کس کو دیتا ہوں بھائی؟ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ بھائی یہ دین کا کام ہے، کیوں نہیں وقت دے سکتے؟ دین کا کام ہے نا۔ واٹس ایپ پہ آؤ، واٹس ایپ پہ آ جائیں، واٹس ایپ پہ انشاءاللہ قرآن حدیث آپ قرآن حدیث کا رد کریں گے، یہ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ہر قرآن چیز حدیث ماننے کے لیے ہر ٹائم چیز نہیں ہے، ہے؟ میں آپ کو ریکارڈ کر کے بھیجوں گا اور ایسے ایسی دلیل پیش کروں گا نا کہ ریکارڈ کر کے کیا بھیجو گے؟ ابھی بھیجو نا بھائی، ریکارڈ کر کے گروپ میں بات کرو گے؟ ارے بھائی آپ کے یہاں کس گروپ میں بات کرو گے؟ عطی اللہ عطی رسول اپنے گروپ میں ایڈ کر کے بات کرو، مجھے ایڈ کر دو، بات کس کرو۔ گروپ میں؟ کس گروپ میں؟ جس گروپ میں تم چاہو۔ نہیں آپ کس گروپ سے؟ ابھی آپ کو میرا نمبر کس گروپ سے ملا یہ بتائیں، کیونکہ میں نے کسی گروپ کو اوپن نہیں کیا۔ گروپ سے نہیں لیا ہوں میں، پرسنل کسی سے لیا ہوں، بس آپ کس جس گروپ میں سے بات لیے کرنا ہو اس چاہتے کو ہیں یہ بتائیے۔ بولو کہ وہ میں مجھے نے آپ فون کی کر دے، آڈیو سنا بس تو میں نے متعین پتہ کر دے، لگایا بھائی یہ کس کا نمبر ہے۔ آپ نے قرآن و حدیث کے خلاف بات بولتے ہو گروپوں میں، ٹھیک ہے؟ آپ حیدرآباد کے ہیں مجھے لگتا ہے۔ کون چیز؟ میں حیدرآباد کا نہیں ہوں بھائی، میں مدھیہ پردیش بھوپال کا ہوں، میں اوٹی میں ہوں اس ٹائم، سمجھ رہے؟ کون سے شہر میں؟ یو پی کے؟ یو پی کے نہیں ہوں میں، مدھیہ پردیش بھوپال میری راجدھانی ہے، اور فی الوقت جو ہے 3 سالوں سے میں ادھک منڈلم اوٹی تمل ناڈو میں ہوں۔ بھوپال کی راجدھانی مدھیہ پردیش ہے، آپ کی تھوڑی ہے، آپ کی راجدھانی ہماری ہندوستان کی تو دلی ہے۔ یا اللہ پاک، ارے آپ نہیں سمجھ رہے بھائی، میں چلے ہو گیا، خیر ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بیٹا تو آپ کس میں ایڈ کرو گے بتاؤ؟